بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر بہت ساری چیزوں کو سمجھانے کے لیے اور ان کی اہمیت کو بتانے کے لیے قرآن پاک کے اندر قسم کھا کر بیان کیا ہے۔ جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بتائی تو قسم کھائی، والضحیٰ واللیل اذا سجا، قسم ہے آپ کے روشن چہرے کی، قسم ہے رات کی اندھیری کی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اللہ تعالیٰ نے انسان کی پیدائش اور اس کی خوبصورتی کو سمجھانے اور بتانے کے لیے قرآن پاک میں 4 قسمیں کھائیں۔ فرمایا والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، قسم ہے انجیر کی، قسم ہے زیتون کی، اور قسم ہے طور پہاڑ کی، اور قسم ہے آپ کے شہر کی۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ ہم نے انسان کو بہت خوبصورت سانچے میں ڈھالا ہے۔ ایسے ہی بہت سی جگہوں پر اللہ تعالیٰ نے بہت ساری باتیں قسم کھا کر بیان کی، اور قسم کھا کر بیان کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس بات کی اہمیت کو لوگ سمجھیں کہ یہ بات کتنی اہم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے ظاہر اور باطن کی پاکی، ان دونوں چیزوں کو اتنا اہم بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے ظاہر اور باطن کی پاکی کو بیان کرنے کے لیے پہلے 8 قسمیں کھائیں۔ فرمایا والشمس وضحاہا، قسم ہے سورج کی اور اس کی روشنی کی، والقمر اذا تلاہا، اور قسم ہے چاند کی جب وہ چلے، والنہار اذا جلاہا، اور قسم ہے دن کی جب وہ روشن ہو جائے، واللیل اذا یغشاہا، اور قسم ہے رات کی جب وہ چھا جائے، والسماء وما بناہا، اور قسم ہے آسمان کی اور اس کے بنانے والے کی، والارض وما طحاہا، اور قسم ہے زمین کی اور اس کے بچھانے والے کی، اور پھر آخری قسم کھائی ونفس وما سواہا، اور قسم ہے تیری جان کی اور اس کے بنانے والے کی۔ اتنی قسمیں کھا کر کیا کہا؟ قد افلح من زکاہا، کہ کامیاب وہ آدمی ہوا جس نے اپنے ظاہر اور باطن کو پاک کر لیا، وقد خاب من دساہا، اور ناکام ہو گیا وہ آدمی جس نے اپنے ظاہر اور باطن کو گندا کر لیا۔ بس یہ اتنی بات اللہ کو اپنے بندوں کو سمجھانی تھی کہ دیکھو کامیابی ظاہر اور باطن کی پاکی میں ہے، اور ناکامی ظاہر اور باطن کی گندگی میں ہے۔ اس بات کو سمجھانے کے لیے اللہ نے 8 قسمیں کھائیں۔ اچھا، بالکل جیسے ہمارا اور آپ کا مزاج ہے، اس انداز سے اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ ہم کسی کو اپنی کسی بات کا اطمینان دلانا چاہتے ہیں،
کہ سامنے والا ہماری بات کو سچ جانے اور ہماری بات پر اعتبار کر لے، تو ہم پہلے بہت ساری دلیلیں دیتے ہیں کہ دیکھو یہ دلیل ہے میری بات سچا ہونے کی، دیکھو یہ دلیل ہے میرے بات سچا ہونے کی، اور سامنے والا پھر بھی نہیں مانتا، تو آخر میں کیا کہتے ہیں؟ اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر کے کہتے ہیں تیری جان کی قسم، کہتے ہیں نا تیری جان کی قسم، اب تو مان لے۔ تو بالکل اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے ہم سے یہ بات کہ کامیابی جو ہے وہ ظاہر اور باطن کی پاکی میں ہے، اس بات کو سمجھانے کے لیے دلیلیں دیں کہ دیکھو سورج کی روشنی تم سچی جانتے ہو، اس میں کوئی شک ہے کہ جیسے سورج کی روشنی سچی ہے ایسے ہی ظاہر اور باطن کی پاکی پر ہی کامیابی سچی ہے۔ اور جیسے چاند، اس کو تم مانتے ہو، تسلیم کرتے ہو کہ چاند ہے، چاند چلتا ہے، چاند گھٹتا ہے، چاند بڑھتا ہے، یہ روزانہ کا مشاہدہ ہے، روزانہ تم دیکھ رہے ہو، جیسے یہ سچی اور پکی بات ہے، بالکل اسی طرح یہ بات سچی اور پکی ہے کہ کامیاب وہی ہوگا جس کا ظاہر اور باطن پاک ہو، اور ناکام وہ ہوگا جس کا ظاہر اور باطن گندا ہو۔ دن روشن ہے، یہ بالکل سچی پکی بات ہے، ساری دنیا جانتی ہے، نظر آ رہا ہے، ہر آدمی جانتا ہے کہ دن روشن ہے، دن میں روشنی ہے، جیسے یہ سچی اور پکی بات ہے، بالکل اسی طرح یہ بھی سچی اور پکی بات ہے کہ کامیاب وہ ہوگا جس کا ظاہر اور باطن پاک ہو۔ وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَاهَا، اور جیسے یہ سچی اور پکی بات ہے کہ رات اندھیری ہوتی ہے، اس میں کسی کو شک نہیں ہے، کوئی اس کو جھٹلا نہیں سکتا کہ جنہی رات میں اندھیرا نہیں ہوتا، جیسے اس کو کوئی جھٹلا نہیں سکتا ایسے ہی اس بات کو کوئی جھٹلا نہیں سکتا کہ کامیابی بغیر ظاہر اور باطن کے پاکی کے نہیں ملے گی۔ آسمان بالکل جس کو کوئی جھٹلا نہیں سکتا کہ آسمان وہ ہے جس کو اللہ نے بنایا ہے، دنیا کی کوئی طاقت آسمان بنا نہیں سکتی، کسی کے بس میں نہیں آسمان جیسی چھت بنانا، ساری دنیا نے ہار مان لی ہے کہ آسمان اللہ ہی کا بنایا ہوا ہے، جیسے اس کو نہیں جھٹلایا جا سکتا ایسے ہی اس بات کو نہیں جھٹلایا جا سکتا کہ کامیابی اللہ نے ظاہر اور باطن کی پاکی میں رکھی۔ زمین اللہ ہی نے بچھائی ہے، ساری دنیا کی طاقتیں مل کر زمین نہیں بچھا سکتے، اگر طاقت ہوتی تو آج بھی دنیا میں 97 حصے پر پانی ہے، کیوں نہیں اس پر زمین بچھا لی؟ جیسے یہ بات سچی اور پکی ہے اور اس کو جھٹلایا نہیں جا سکتا کہ زمین اللہ نے بچھائی ہے، بالکل اسی طرح یہ بات سچی اور پکی ہے کہ کامیابی اللہ نے ظاہر اور باطن کی پاکی میں رکھی ہے اور ناکامی اللہ نے ظاہر اور باطن کی گندگی میں رکھی۔ اور پھر کچھ نہیں سمجھ میں آ رہا، نہ آسمان سمجھ میں آئے، نہ زمین سمجھ میں آئے، نہ سورج چمن سمجھ میں آئے، نہ چاند سمجھ میں آئے، نہ دن سمجھ میں آئے، نہ رات سمجھ میں آئے، کچھ نہیں سمجھ میں آ رہا، اپنی جان تو سمجھ میں آ رہی ہے، اپنا وجود تو سمجھ میں آ رہا ہے، اور اس وجود کو کس نے بخشا یہ بات تو سمجھ میں آ رہی ہے، ساری دنیا کی طاقتیں مل کر میری ایک آنکھ نہیں بنا سکتی، میرا ایک بال نہیں بنا سکتی، میری آواز نہیں بنا سکتی، میرے انگلیوں کی پکڑ نہیں بنا سکتی۔ اپنی جان پر غور کر لو، جیسے یہ بات سچی اور پکی ہے کہ میرا اور تمہارا بنانے والا اللہ ہے، ایسے ہی یہ بات بھی سچی اور پکی ہے کہ کامیابی اللہ نے ظاہر اور باطن کی پاکی میں رکھی۔ سوچو اللہ کی نگاہ میں میری اور تمہارے ظاہر اور باطن کی پاکی کتنی بڑی چیز ہے اور کتنی اہم چیز کہ اللہ تعالیٰ بار بار قسم کھا کھا کر
اور یہ چاہتے ہیں کہ میرے بندے اپنے ظاہر اور باطن کی پاکی کو سمجھیں کہ یہ ظاہر اور باطن کی پاکی ہے کیا چیز۔ عام طور پر ہم نے ظاہر اور باطن کی پاکی یہ سمجھا ہے کہ ہمارے کپڑے صاف ستھرے ہوں، عطر لگا ہوا ہو، بالوں میں کنگھی ہو، کپڑوں پر کوئی داغ دھبا نہ ہو، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا ظاہر پاک صاف اور ہمارا باطن پاک صاف، تو ہم نے اس کا ایک معیار بنا لیا ہے۔ ہر آدمی کا اپنا الگ معیار ہے باطن کی پاکی کا۔ کوئی باطن کی پاکی کا معیار یہ سمجھتا ہے کہ مجھے سچ بولنا چاہیے، کوئی باطن کی پاکی کا معیار یہ سمجھتا ہے کہ مجھے تہجد پڑھنی چاہیے، کوئی اپنے باطن کی پاکی کا معیار یہ سمجھتا ہے کہ مجھے حلال کمانا چاہیے، کوئی اپنی باطن کی پاکی کا معیار یہ سمجھتا ہے کہ مجھے اپنے اخلاق اچھے کرنے چاہیے۔ الگ الگ ٹارگٹ ہم نے اپنے باطن کے پاکی کے بنا رکھے ہیں، اور وہ ایک چیز کے حاصل ہو جانے کے بعد آدمی یہ سمجھتا ہے کہ میں باطن سے بھی پاک ہوں، میں تو بہت اچھا آدمی ہوں، میرے اندر تو کوئی کمی ہے ہی نہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ظاہر اور باطن کی پاکی کیا بتائی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہر اور باطن کس چیز کو کہا ہے، اس کو سمجھنا اور اس ظاہر اور باطن کو پاک کرنا، یہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں۔ تو ہماری ظاہر کی پاکی کا مطلب یہ ہے کہ ہماری آنکھ غلط نہ دیکھیں، ہمارے کان غلط نہ سنیں، ہماری زبان غلط نہ بولے، ہمارے ہاتھ غلط نہ پکڑیں، ہمارے پیر غلط نہ چلیں۔ یہ تو ظاہری اعضاء ہیں کہ یہ غلط استعمال نہ ہو، کہ ان کو پاک کرو۔ آنکھ پاک ہو، زبان پاک ہو، ہاتھ پاک ہو، پیر پاک ہو، کان پاک ہوں، کہ ان سارے اعضاء کو پاک کر لینا۔ ایک تو یہ ظاہری پاکی۔ پھر ظاہری پاکی میں ہمارے اخلاق اچھے ہوں، معاملات اچھے ہوں، معاشرت اچھی ہو، جو ساری دنیا کو نظر آ رہی ہے۔ ظاہر کہتے ہیں نظر آنے والا، تو ہماری یہ ساری چیزیں دنیا کو نظر آ رہی ہیں، ہمارے معاملات دنیا کو نظر آ رہے ہیں، ہمارے زبان کے بول دنیا سن رہی ہے، ہمارے بچوں کی تربیت دنیا دیکھ رہی ہے، ہمارا بیوی بچوں کے ساتھ، ماں باپ کے ساتھ رہنا سہنا دنیا دیکھ رہی ہے۔ تو یہ جو دنیا کو نظر آ رہا ہے، یہ سب پاک ہو، یہ سب اچھا ہو، خوبصورت ہو، کیونکہ زبان کے بول اگر گندے ہوں گے تو پھر ہم ظاہری اعتبار سے پاک نہیں ہیں۔ آنکھ کا دیکھنا اگر غلط ہوگا تو ہم ظاہری اعتبار سے پاک نہیں ہیں۔ ہاتھ کا استعمال غلط ہوگا تو ہم ظاہری اعتبار سے پاک نہیں ہیں، چاہے کتنے صاف کپڑے پہنے ہوں، چاہے کتنی ہم نے خوشبو لگا رکھی ہو، ہم ناپاک ہیں، ہم گندے ہیں۔ ہمارے کانوں کا سننا اگر غلط ہوگا تو ہم ناپاک ہیں، گندے ہیں۔ ہمیں اپنے ان سارے اعضاء کا استعمال صحیح کرنا ہوگا تو ہم پاک بنیں گے، جس کا اللہ تعالیٰ نے مطالبہ، اور اسی پاکی پر اللہ نے کامیابی کا وعدہ کیا ہے۔ کپڑے سفید ہونے پر کامیابی کا وعدہ نہیں ہے، کپڑے تو پھٹے پرانے ہوں، میلے کچیلے ہوں۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ بہت سے اللہ کے بندے جن کے جسم گرد سے، دھول سے گردآلود ہوتے ہیں، اور جن کے کپڑے پھٹے پرانے ہوتے ہیں، لوگ ان کو دیوانہ سمجھ رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ اللہ کی نگاہ میں اتنے کامیاب ہیں کہ اگر وہ اللہ سے کسی بات کی قسم کھا کر یہ کہہ دیں
کہ اللہ تجھ کو تیری ذات کی قسم تجھے یہ کرنا ہے، اللہ وہ کر دیتا ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ کپڑوں کی پاکی کی صفائی ستھرائی ظاہری پاکی نہیں ہے۔ ظاہری پاکی کا مطلب ہے ہمارے جسم کا گناہوں سے پاک ہونا، ہماری زبان کا کڑوے بول سے پاک ہونا، گندے بول سے پاک ہونا، ہمارے مزاج کا بد اخلاقی سے پاک ہونا، ہمارے مزاج کا غصے سے پاک ہونا، کیونکہ یہ دنیا کو نظر آئے گا، ہمارا غصہ دنیا کو نظر آئے گا، ہمارے زبان کے بول دنیا کو نظر آئیں گے۔ یہ سب ظاہر ہے کہ یہ سب پاک صاف ہو، سوچ سمجھ کر زبان سے بول نکل رہے ہوں۔ قرآن ایک ایک عضو کے استعمال کو بتا رہا ہے، اور حدیث ایک ایک عضو کے استعمال کو بتا رہی ہے کہ یہ آنکھ کیسے پاک ہوگی۔ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، ایمان والوں سے کہیے اپنی نگاہوں کو نیچا رکھا کریں۔ اب یہ نگاہ نیچی رہے گی تو پاک رہے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ یہ اللہ کے نبی نے بتایا کہ زبان کا استعمال کیسے ہوگا اور ہاتھ کا استعمال کیسے ہوگا۔ کہ کان کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اپنے کانوں کو گانے سے اور غیبت سے اور جھوٹ سے بچاؤ، کہ کان گانے نہ سنے، غیبتیں نہ سنے، جھوٹ نہ سنے، کہ جو کان گانا سنے گا کل قیامت کے میدان میں اللہ کا کلام سننے سے محروم کر دیا جائے گا۔ تو استعمال بتایا کہ تم پاکی اگر چاہتے ہو تو دیکھو پاکی کے راستے یہ ہیں، ان راستوں سے پاکی حاصل ہوگی۔ اخلاق کی پاکی، انک لعلی خلق عظیم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا کہ آپ بڑے بلند اخلاق والے تھے۔ تو گویا نبی کے اخلاق بتا کر ہمیں تمہیں پیغام دے دیا کہ تم اگر اپنے آپ کو اخلاق کے اعتبار سے پاک کرنا چاہتے ہو تو نبی والے اخلاق اختیار کرو۔ اور نبی کے اخلاق کیا تھے؟ نبی کے اخلاق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان فرمایا کہ سل من قطعک، کہ اخلاق یہ ہیں کہ جو تم سے توڑ دے اس سے جوڑ لو، جو تم سے ناراض ہو جائے اس کو منا لو، جس کو تم نے ناراض کر دیا پھر تم خود اسے منا لو۔ یعنی جو تم سے رشتہ داریاں توڑ کر چلا گیا، دوستی توڑ کر چلا گیا، ہاں کیا کرو؟ سل من قطعک، کہ میرے اخلاق یہ ہیں کہ جو توڑنے والا ہو اس کو ہم جوڑ لیں، اور میرے اخلاق یہ ہیں واعف عن من ظلمک، کہ اگر تم پر کسی نے ظلم کیا ہے تو اس کو اللہ کے لیے معاف کر دو۔ اگر تم پر کسی نے ظلم کیا ہے تو اس کو اللہ کے لیے معاف کر دو۔ یہ نبوی اخلاق ہیں، واعف عن من ظلمک، کہ جس نے تم پر ظلم کیا اس کو معاف کر دو، جس نے تمہارے ساتھ برا کیا اس کے ساتھ احسان کرو، کہ یہ نبوی اخلاق ہیں۔ اچھے کے ساتھ اچھا تو سب کرتے ہیں، اچھے کے ساتھ اچھا سب کرتے ہیں، جوڑنے والے کے ساتھ سب جڑ جاتے ہیں، معاف کرنے والے کو سب معاف کر دیتے ہیں۔ یہاں مطالبہ کہ ظالم کو معاف کرو، توڑنے والے کو جوڑو، اور احسان نہ کرنے والے پر احسان کرو۔ جو نہ دے اسے دو، اعط من حرمک، جو نہ دے اسے دو، جو دیتا ہے اسے سب دیتے ہیں۔
اور جو نہیں دیتا اسے کوئی نہیں دیتا۔ مطالبہ کیا ہے؟ جو نہ دے اسے دو، کہ یہ اخلاق نبوی ہیں۔ اگر اپنے اخلاق کو پاک کرنا چاہتے ہو تو یہ راستہ اختیار کرو۔ تو قرآن میں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یہ بتایا گیا کہ قد افلح من زکاہا کا جو مطالبہ ہے وہ کیسے پورا ہوگا، اور جب زندگی اس پر آئے گی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کامیابی کے فیصلے ہوں گے۔ تو اپنی زندگی کو اس پر لانا کہ میرے وہ اخلاق بنے، غصے کو برداشت کرنا، والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین، غصے کو پی جاؤ، غلطی کرنے والے کو معاف کرو، پھر غلطی کرنے والے کے ساتھ احسان کرو، کہ یہ نبوی اخلاق ہیں، قرآن بیان کر رہا ہے۔ تو یہ مطالبہ ہے ہم سے۔ پھر معاملات صاف ستھرے کرو، ایک ایک چیز وقت پر لینا، وقت پر دینا، جس سے جو وعدہ کرو اس وعدے کو نبھاؤ، معاملات میں سچ بولو، دھوکہ نہ دو، جو چیز دکھاؤ وہی بیچو، مال دکھایا کچھ اور دے کچھ دیا، کہ یہ معاملات کی گندگی ہے، یہ معاملات کی گندگی ہے۔ دینے کا وعدہ کیا اور نہیں دیا، یہ معاملات کی گندگی ہے۔ کہ ان ساری چیزوں سے پاک کرنے کے لیے قرآن نے بھی ہدایات دی اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہدایات دی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی دھوکہ دے اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں، جو آدمی دھوکہ دے اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں۔ تو اب پتہ یہ چلا کہ معاملات کی صفائی یہ ہے کہ دھوکہ نہ دیا جائے، معاملات کی پاکیزگی یہ ہے کہ آپس میں معاملات کی وجہ سے بدمزگی نہ پیدا ہونے پائے۔ اور بدمزگی پیدا کب ہوتی ہے؟ جب وعدہ خلافی ہوتی ہے، جب لے کر دینے کا خیال نہیں ہوتا۔ تو معاملات صاف ستھرے ہوں، ان کو پاک کیا جائے۔ پھر بہت تفصیلات ہیں، معاملات کی لائن میں چلیں گے تو پھر بڑی تفصیلات ہیں۔ مزدور کے ساتھ معاملہ، مالک کے ساتھ معاملہ، پارٹنر کے ساتھ معاملہ، بھائیوں کے ساتھ معاملہ، دکانداروں کے ساتھ معاملہ، سواری والوں کے ساتھ معاملہ، ہر جگہ معاملہ پڑتا ہے۔ تو وہ معاملات صاف ستھرے ہوں، ظلم نہ ہو، حق نہ مارا جائے، نہ اس کا نہ کسی اور کا۔ اگر لوگوں کے حقوق ہمارے ذمے ہیں تو ہم اس کی فکر کریں کہ ہمارے ہاتھوں کسی کا حق مارا نہ جائے۔ جیسے ایک آدمی ایک فیکٹری کا مالک ہے، تو اس کی فیکٹری میں 100 آدمی کام کرتے ہیں، تو گویا ان 100 کا حق اس کے ذمے میں ہے۔ اب یہ اس مالک کی ذمہ داری ہے کہ اس کے ماتحت جتنے اس کے نوکر کام کر رہے ہیں ان کا حق نہ مارا جائے۔ ایک نوکر جو مالک کے ہاں کام کر رہا ہے، اس کے ذمے ہے کہ مالک نے جس کام پر لگایا ہے امانت داری کے ساتھ اور دیانت کے ساتھ اس کام کو پورا کیا جائے، اس کے وقت میں خیانت نہ کی جائے، اس نے جو ڈیوٹی دی ہے اس ڈیوٹی کو پورا انجام دیا جائے۔ اس میں ذرا بھی کمی زیادتی کرے گا تو یہ معاملات کا گندہ ہے۔ تو مالک کے معاملات بھی بتائے، نوکر کے معاملات بھی بتائے، ہاں، گھر والوں کے معاملات بھی بتائے، بھائی بھائی کے ساتھ معاملہ، باپ جائیداد چھوڑ کر کے گئے، پیسہ چھوڑ کر کے گئے، مکان چھوڑ کر کے گئے، اب اس کی تقسیم جو بڑا ہے اس کے ذمے ہے کہ شریعت نے جس کا جو حق رکھا ہے اس کے مطابق اس کے اس حق کو دے دیا جائے۔
چاہے وہ بہن کا ہو اور چاہے وہ ماں کا ہو اور چاہے وہ چچا کا ہو اور چاہے وہ دادا کا ہو، جس کا جو حق ہے اس کے اس حق کو پورا پورا دینا، یہ معاملات کی صفائی ہے اور معاملات کی پاکیزگی ہے۔ اگر یہ معاملات پاک نہ ہوئے، ہم نے جائیداد پر قبضہ کر لیا، پیسے پر قبضہ کر لیا، کاروبار پر قبضہ کر لیا، ایک بھائی کا حق مار لیا، ایک کو تھوڑا دے دیا، ایک کو زیادہ دے دیا، بہن کا حق مار لیا، مکان دبا لیا، اپنے اچھی چیز پر خود قابض ہو گئے، اچھے مال پر خود قابض ہو گئے، تو یہ سب معاملات کی گندگی ہے۔ چاہے اس کو کتنا خوبصورت بنا کر پیش کر دو، چاہے اس کو کتنا خوبصورت بنا کر پیش کر دو کہ جی بہنوں کا حق کیوں نہیں دیا، کہ جی پیسہ ہم کما کر بہنوں کو دیں گے۔ اب یہ کتنا خوبصورت کور ہے نا؟ باپ نے پیسہ چھوڑا، بھائی کیا کہتا ہے کہ بہنوں کو میں اس لیے نہیں دے رہا ہوں کہ میں اس پیسے سے کاروبار کروں گا اور اس کاروبار میں جو انکم ہوگی وہ بہنوں کو دوں گا، تو بہنوں کی ایک مستقل آمدنی ہو جائے گی۔ اب اتنا خوبصورت کور، کوئی آدمی اس کو غلط نہیں کہہ سکتا، لیکن شریعت کیا کہتی ہے، اللہ اس کو رسول کیا کہتا ہے کہ نہ، جس کا جو حق ہے وہ اس کی گود میں ڈال دو، وہ اس کی گود میں ڈال دو۔ ہم لوگ کیا کہتے ہیں، بہن تم مکان میں حصہ لو گی، ابا نے کاروبار چھوڑا ہے اس میں سے تم حصہ لو گی۔ اب بہن بھی یہ جانتی ہے کہ اگر اس نے یہ کہہ دیا کہ ہاں میں حصہ لوں گی تو کل سے یہ گھر کے دروازے بند، کیا پھر اس گھر میں نہیں آ سکتی، تو وہ کیا کہتی ہے کہ نہیں نہیں بھائی اب میں کیا کروں گی، تم ہی لے لو اور تم ہی سب کرو۔ علماء نے لکھا ہے کہ اس طرح یہ حق معاف نہیں ہوتا۔ کسی بھائی سے تو ایسا کر کے دیکھ لو، دو بھائی ہوں اور دو بہنیں ہوں، جو آج تم بہن سے کہہ رہے ہو، بہن سے پوچھ رہے ہو، کبھی اس کا الٹا ہوا؟ کہیں کسی گھر میں الٹا ہوا کہ بھائی نے یہ کہہ دیا ہو کہ بہن اگر تمہارا دل چاہے تو دے دینا ورنہ تم ہی رکھ لو؟ آج تک نہیں ہوا۔ کیوں؟ پتہ یہ چلا کہ معاملات میں کہیں نہ کہیں گندگی ہے، اس لیے فرمایا کہ بہن کا جو حصہ ہے وہ اس کی گود میں ڈال دو کہ یہ ہے تمہارا، اب تم جو چاہو کرو۔ پھر وہ یہ کہے کہ نہیں بھائی تم اس کو کاروبار میں لگا لو، تم اس سے یہ کر لو، تم اس سے وہ کر لو، ٹھیک ہے، اب گنجائش ہے۔ تو معاملات کا صاف ستھرا ہونا، جس کا جو حق ہے۔ اسی وجہ سے علماء نے لکھا ہے کہ اگر مکان کے اندر بھائی اور بہن دونوں کا حق ہے اور بھائی رہ رہا ہے، بہن سسرال چلی گئی، اب حکم یہ ہے کہ یا تو اللہ نے اگر بھائی کو اتنا دیا ہے کہ بہن کا جتنا حصہ بنتا ہے اس کی قیمت اپنی بہن کو فوراً ادا کر دے، اور اگر اتنی گنجائش بھائی کے پاس نہیں ہے تو شرعی حکم یہ ہے کہ مکان بیچو، فوراً بیچو، اور بیچ کر جتنا حصہ بہن کا ہے اس کو دو، باقی پیسہ جو تمہارا بچے اس سے کوئی الگ مکان لو۔ ہم کیا کہتے ہیں، ہاں بہن بالکل تمہارا مکان میں حصہ ہے، جب بکے گا تب دے دیں گے، نہ 9 من تیل ہوگا، نہ رادھا ناچے گی، نہ مکان بکے گا نہ ہم دیں گے۔ تو معاملات کی اس گندگی نے ہم کو وقد خاب من دساہا کا مستحق بنا دیا کہ ہلاک و برباد ہو گیا وہ آدمی جس کا ظاہر اور باطن گندا ہو گیا۔ اب یہ معاملات کی، اچھا ان معاملات کی گندگی کو ہم گندگی نہیں سمجھ رہے ہیں، وعدے سے مکر جانا، وقت پر نہ دینا، اس کو ہم معاملات کی خرابی نہیں سمجھ رہے ہیں، بلکہ اب تو اس کو بڑی بولڈنس سمجھا جاتا ہے گا، بڑا بولڈ آدمی ہے، کوئی اس سے پیسہ لے نہیں پائے گا، بڑا دبنگ ہے، کوئی اس سے اپنا پیسہ مانگ نہیں پائے گا۔ دنیا میں ہو سکتا ہے، دنیا میں وہ دبنگ ہو سکتا ہے، بولڈ ہو سکتا ہے، سب کچھ ہو سکتا ہے، لیکن آخرت میں قرآن اعلان کر رہا ہے وقد خاب من دساہا،
یہ تباہ و برباد ہو گیا گندے معاملات رکھنے والا۔ قرآن کا اعلان ہے کہ تم اگر کامیاب ہونا چاہتے ہو تو اپنے معاملات کو خوبصورت بناؤ، پھر اپنی اولاد کی تربیت، کہ یہ بھی ظاہر میں آتا ہے کہ ہم نے اولاد کو کیسا بنایا، اولاد کو کیا سکھایا، کس رخ پر ڈالا، یہ ساری چیزیں یہ قد افلح من زکاہا میں آئیں گی۔ اولاد کو نماز کا عادی بنایا یا اولاد کو نماز سے دور کر دیا، اولاد کو سچ بولنے والا بنایا یا اولاد کو جھوٹ پر ڈال دیا، اولاد کو اللہ اس کے رسول کا تعارف کرایا یا دنیا کا کتا بنا دیا کہ بس پیسہ کماؤ، یہی اصل ہے، پیسہ ہوگا تو کامیاب، پیسہ نہیں ہوگا تو ناکام، یہی سبق پڑھایا کہ کس رخ پر ڈالا ہے۔ یہ ہمارا ظاہر ہے۔ ہم نے بچوں کی تعلیم و تربیت کے لیے کون سا راستہ اختیار کیا؟ ہم نے ان کو یہودی و نصرانی بنانے کی فکر کی یا ہم نے ان کو مسلمان بنانے کی فکر کی؟ آج کی دنیا میں جس ماحول میں ہم اپنے بچوں کو تعلیم حاصل کرنے بھیج رہے ہیں، گویا اس وقت ہم یہ فیصلہ کر رہے ہیں کہ ہم نے اپنے بچے کا مستقبل کیا بنانا ہے۔ میں تو اکثر عرض کرتا ہوں کہ جب کوئی اپنے بچے کو کسی عیسائی اسکول میں اور کسی کفر کے اداروں میں لے کر کے جاتا ہے تو گویا وہ اپنے زبان حال سے یہ کہتا ہے کہ جی میرا نام عبداللہ ہے، میں اپنے اس بیٹے عبد الرحمن کو آپ کے پاس لے کر کے آیا ہوں، مہربانی سے آپ اس کو یہودی بنا دیجئے، مہربانی سے آپ میرے بچے کو عیسائی بنا دیجئے۔ اور اس خرابی کو ہم خرابی نہیں سمجھ رہے، اس کو ہم نے اپنا اسٹیٹس بنا لیا ہے۔ جبکہ ہم سے حکم دیا گیا کہ اپنے ظاہر کو درست کرو۔ آپ ذرا سوچو کہ جب میں اور آپ، جن کے باپ دادا نے کچھ نہ کچھ ہم پر اس کی محنت کی ہوگی، کوئی اللہ نے کوئی راستہ بنایا ہوگا کہ ہم کسی نہ کسی شکل میں اپنے کو اسلام پر اور باقی رکھیں یا اپنے کو مسلمان ظاہر کریں، تب ہمارا حال یہ ہے کہ قدم قدم پر ہمارا ایمان ڈگمگاتا ہے، قدم قدم پر۔ اب اس کے بعد ہم اپنے بچوں کو ایسے ماحول کے حوالے کر دیں جہاں طے ہی یہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ اس آنے والی نسل کو اسلام سے، ایمان سے، اہل اسلام سے، اہل ایمان سے، قرآن سے، شریعت سے یا تو متنفر کرنا ہے یا دور کرنا ہے۔ اب وہاں کیا امید کی جا سکتی ہے کہ آئندہ آنے والی نسل ایمان پر باقی رہے گی؟ تو اس آنے والی نسل کو اچھا انسان بنانا یہ ظاہر کی پاکیزگی ہے کہ ہم اپنے ظاہر کو پاک صاف کریں، کہ ہمارا ظاہر پاک صاف ہو، گندا نہ ہو، اس کی فکر کرنا قدم قدم پر۔ اور یہ ماں کی بھی ذمہ داری ہے اور باپ کی بھی ذمہ داری ہے کہ ماں یہ سوچے کہ میں نے اپنے بچوں کی تربیت کن بنیادوں پر کی ہے، میں کتنا وقت بچوں کو اس بنیاد پر دے رہی ہوں کہ یہ بچے اللہ کو جانیں، یہ بچے رسول کو جانیں، یہ بچے آخرت کو جانیں، یہ بچے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو جانیں، ان کی سیرت کو جانیں، ان کے بتائے ہوئے سکھائے ہوئے طریقے اور ان کے بتائے ہوئے اور سکھائے ہوئے زندگی کے آداب جانیں۔ اس پر ہم کتنا وقت لگا رہے ہیں؟ یا ہمارا بچہ اسکول گیا، اسکول سے آیا کھیل میں لگ گیا، کھیل سے فارغ ہوا موبائل میں لگ گیا، موبائل سے فارغ ہوا ٹی وی میں لگ گیا، اور اس کے بعد سو گیا اور صبح اٹھ کے پھر اسکول چلا گیا۔ اب بتاؤ کہ ان بچوں کے دل کی زندگیوں میں اللہ اور اس کے رسول کی کیا حیثیت اور کیا مقام رہ جائے گا؟ بالکل اسی طرح
ہم نماز کے وقت میں سوتے رہیں اور پھر سوچیں یہ کہ ہمارا بچہ فجر کی نماز جماعت سے پڑھے، ناممکن ہے یہ۔ اگر ہم سونے کے عادی ہیں تو طے شدہ بات ہے کہ ہمارا بچہ بے نمازی ہوگا، بالکل طے شدہ بات ہے۔ اس بچے کو ہم نمازی بنا ہی نہیں سکتے جب ہم نماز کے پابند نہیں۔ جس سیڑھی پر آپ کو اپنے پیچھے چلنے والوں کو، چاہے وہ بچے ہوں، چاہے وہ بھائی بہن ہوں، اور چاہے وہ نوکر ہوں، جس سیڑھی پر آپ ان کو لانا چاہتے ہو اس سیڑھی سے آگے اگلی سیڑھی پر آپ کو کھڑا ہونا پڑے گا، ورنہ جگہ ہی نہیں۔ حضرت مولانا عمر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ قربانی کی سیڑھی بناؤ، چبوترا نہیں، کہ چبوترا بنے گا تو جگہ ختم ہو جائے گی، اور سیڑھی بنے گی تو آگے والے آگے بڑھیں گے، پیچھے والے اوپر آتے رہیں گے۔ تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ اولاد فجر کی نماز کی پابند بنے، تو ہمیں تہجد کا پابند بننا پڑے گا۔ ہاں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد فرائض کی پابند ہو، تو ہمیں نوافل کا پابند بننا پڑے گا۔ تو جس رخ پر ہم اپنے بچوں کو لانا چاہتے ہیں اس کے اگلے قدم پر ہمیں کھڑا ہونا ہے، اپنے کو آئیڈیل بنا کر ان کے سامنے پیش کرنا ہے کہ ایسے بنو، کیونکہ سب سے زیادہ دنیا کے اندر اولاد کے لیے اگر کوئی آئیڈیل ہوتا ہے تو اس کے ماں باپ ہوتے ہیں۔ دنیا میں اس سے زیادہ بڑا آئیڈیل اولاد کے لیے اور کوئی ہے ہی نہیں۔ جتنے بڑے آئیڈیل ماں اور باپ ہیں، اس لیے ماں باپ سے کہا گیا کہ ان بچوں کی پوری تربیت کا خیال رکھنا، اور یہ ظاہر ہے کیونکہ ہمارے بچوں کا کردار دنیا کو نظر آئے گا، ہمارے بچوں کے اخلاق دنیا کو نظر آئیں گے، ہمارے بچوں کی عبادات دنیا کو نظر آئیں گی، ہمارے بچوں کے بول دنیا کو نظر آئیں گے، ہمارے بچوں کا اپنے گھر والوں کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ معاملہ یہ دنیا کو نظر آئے گا۔ یہ سب ظاہر ہے کہ اس ظاہر کو بنانا، خوبصورت بنانا، یہ کامیابی کی سیڑھی ہے، اتنی اہم چیز ہے اپنے ظاہر اور باطن کو درست کرنا، خوبصورت بنانا، اچھا بنانا، اولاد کی تربیت۔ پھر ماں باپ کے ساتھ سلوک، کہ میرا اپنے ماں باپ کے ساتھ کیا معاملہ ہے یہ دنیا کو نظر آئے گا۔ میری اولاد دیکھے گی کہ میرے باپ نے اپنے باپ کے ساتھ کیا کیا، میرے باپ نے اپنی ماں کے ساتھ کیا کیا، یہ اولاد دیکھ رہی ہے۔ تم اولاد کو اپنے باپ کو ایک کونے میں ڈال دو گے تو اولاد تم کو گھر سے نکال کر باہر پھینک دے گی۔ تم اولاد سے باپ سے بات نہیں کرو گے، اولاد تمہاری شکل نہیں دیکھے گی، یہ طے شدہ بات ہے۔ اور اگر تم اولاد کے ماں باپ کے خدمت گزار ہو، ماں باپ کے لیے اپنی چیزوں کو قربان کر رہے ہو، تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اللہ اولاد کے ذریعے سے تمہاری آنکھوں کو ٹھنڈا کر دے گا، طے شدہ بات ہے۔ بڑی قربانی ماں باپ کے لیے جو دے دے گا، اللہ تعالیٰ اس کی اولاد سے اس کی آنکھوں کو ٹھنڈا کر دے گا۔ تو ہم اپنے ماں باپ کے ساتھ کیسے رہ رہے ہیں؟ قرآن حکم کیا دے رہا ہے؟ قرآن حکم دے رہا ہے کہ تم ان کے ساتھ پیار اور محبت کی باتیں کرنا، اور پیار اور محبت سے باتیں کرنا۔ ہم بات ہی نہیں کر رہے، ہم بیٹھ ہی نہیں رہے ان کے پاس، ہمیں ان کی باتیں بری لگنے لگیں، ہم ان کی باتوں سے چڑھنے لگے،
تو یاد رکھو کل ہماری اولاد بھی ہماری باتوں سے چڑھے گی اور ہماری باتیں سننا گوارا نہیں کرے گی۔ قرآن نے اسی وجہ سے بڑھاپے میں حکم دیا تھا کہ ماں باپ بوڑھے ہو جائیں تب ان کے ساتھ پیار اور محبت سے بات کرنا، ان کے پاس بیٹھنا، ان کی دلجوئی کرنا، ان کی خدمت کرنا، ان کو اٹھانا بٹھانا، کھلانا پلانا، نہلانا دھلانا، اس سب کو اپنی سعادت سمجھنا، اس سب کو اپنی سعادت سمجھنا اور اپنی ذمہ داری سمجھنا، اور ایسا کر لو گے تو کل انشاءاللہ تمہاری اولاد تمہارے لیے دل کا سکون بن جائے گی، تمہاری اولاد تمہارے لیے تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے گی، اور چین سے جیو گے اور چین سے مرو گے۔ ہاں، دنیا کی بڑی نعمتوں میں سے ایک نعمت یہ ہے کہ اللہ چین کی زندگی دے دے اور چین کی موت دے دے، بڑی نعمتوں میں سے ایک نعمت۔ اور یاد رکھو اگر ماں باپ کو بے چین کر کے ہم کو یہ لگ بھی رہا ہے کہ ہم چین و سکون سے ہیں، ہو سکتا ہے کہ اللہ کی طرف سے ڈھیل ہو سکتا ہے کہ اللہ کی طرف سے ڈھیل ہو کہ اور غفلت میں چلا جائے۔ اگر ماں باپ کو بے چین کر کے، ماں باپ کو مایوس کر کے کوئی آدمی زندگی گزار رہا ہے تو یہ اپنی بے چینی کے سودے خود کر رہا ہے، اپنی بربادی کے سودے خود کر رہا ہے۔ اب یہ میرا ظاہر ہے، دنیا کو نظر آئے گا کہ اولاد نے ماں باپ کے ساتھ کیا کیا۔ آئے دن آپ سنتے رہتے ہو، پڑھتے رہتے ہو دنیا میں کیا ہو رہا ہے، اور اس کا انجام کیا ہے؟ وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا، کہ تباہی و بربادی لکھ دی جائے گی، دنیا کی بھی اور آخرت کی بھی، دونوں جگہ کی تباہی و بربادی۔ تو ماں باپ کے ساتھ معاملات اچھے ہوں، ان کی خدمت، ان کی اطاعت، ان کی ضرورت، ان پر مال خرچ کرنے کو اپنی سعادت سمجھے کہ اللہ نے مجھے اپنے ماں باپ پر اپنا مال خرچ کرنے کی توفیق دے دی۔ اللہ کے یہاں سب سے مقبول صدقہ ہے جو مال اپنے ماں باپ پر، اپنی اولاد پر، اپنی بیوی پر خرچ کر دیا جائے، سب سے مقبول صدقہ ہے۔ اس لیے اپنے ظاہر کو اچھا بنانا، جب یہ ظاہر اچھا بنے گا تو کامیابی کا دروازہ کھلے گا۔ قد افلح من زکاہا، قرآن کی زبان میں کامیاب ہو گیا وہ آدمی جس نے اپنے ظاہر اور باطن کو پاک صاف کر لیا۔ تو یہ تو گفتگو تھی آج ظاہر سے متعلق، زندگی رہی تو آئندہ ہفتے انشاءاللہ باطن سے متعلق۔ اللہ مجھے اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔